السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج پڑھیں گے سورہ البقرہ کی جو ہم نے ابھی سورہ کمپلیٹ کری ہے الحمدللہ، تو اس کے کچھ ہائی لائٹس ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس میں کیا کیا آیتیں پڑھیں، تاکہ ہمارا ایک طرح سے ریویژن ہو جائے، ایک ریکیپ کی طرح ہے یہ کہ ہائی لائٹس آف دا سورہ۔ اور کیونکہ بہت ساری آیتیں ہیں تو ہم نے کچھ پورشن لیا ہے، کچھ آیات ہی لی ہیں اس میں، کہ جو ہمیں لگتا ہے کہ جو ہمارے لیے زیادہ ہارٹ ٹچنگ ہیں یا عمل کے اعتبار سے ہمیں زیادہ یاد رہنا چاہیں گے، تو ان سوراز کو ان آیتوں کو ہم ابھی ایک بار ریکیپ کر لیتے ہیں۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ کی ایک طرح سے ہائی لائٹس آف دا سورہ ہیں یہ۔ تو سب سے پہلے سورہ البقرہ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ یہ سیکنڈ سورہ ہے قرآن پاک کی، اور اس میں 40 رکوع ہیں، 286 آیات ہیں، اور مدنی سورہ ہے یہ۔ اور اس کے بارے میں کافی فضیلت ہمیں پتہ چلتی ہیں حدیث کے ذریعے، کہ اس کا پڑھنا مطلب بابرکت ہے ہمارے لیے، اور شیطان سے ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے، اور جادو سے، ہے نا۔ اور اگر ہم اسے چھوڑ دیا جائے، حدیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے تو یہ ایک سبب بنتا ہے، کاز آف گریف بنتا ہے نا۔ ٹھیک ہے، تب ہم آگے دیکھتے ہیں اس سورت کا جو نام ہے۔ تو جو بقرہ جو ورڈ ہے عربی کا، اس کے معنی گائے کے ہیں، اور کیونکہ 8ویں رکوع میں اس میں بنی اسرائیل کے زمانے کا ایک واقعہ کا ذکر آیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کو ایک گائے کا ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا، اس لیے بطور علامت ہے نا، بطور علامت اس سورت کا نام کیا رکھا گیا؟ البقرہ رکھا گیا۔ اب ہم اس کے کنٹینٹ دیکھ لیتے ہیں، اس میں میجر کیا کیا کنٹینٹ ہے۔ اگر ہم اس کو 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کریں، تو جیسے سب سے پہلے تمام بنیادی عقائد، مطلب جو بلیفس ہوتے ہیں جن کے اوپر ہم یقین رکھتے ہیں، جو اسلامک بلیفس ہیں، بنیادی فاؤنڈیشنز ہیں، جیسے توحید ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، رسالت ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا، پیغام لانا، پھر آخرت اور جزا و سزا، تو اس کا بہترین طریقے سے ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اعمال، جو کہ ہمارے عمل ہوتے ہیں، ایکشنز ہوتے ہیں، تو اس سے ریلیٹڈ جیسے جہاد کا ہم نے ذکر پڑھا، پھر نماز کے بارے میں آیا، پھر روزے کے بارے میں آیا، حج کے بارے میں، اور زکوٰۃ کے بارے میں۔ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اہم معاملات جو ہماری ڈیلنگز ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ، جیسے کہ نکاح کے بارے میں ہیں، طلاق کے بارے میں کچھ احکامات ہم نے دیکھے، عدت سے ریلیٹڈ قصاص، مطلب جو بدلہ لیا جاتا ہے، وصیحت سے ریلیٹڈ، رہن ہے نا، قرض سے ریلیٹڈ، اور سود سے ریلیٹڈ۔ تو یہ سارے ہم نے میجر مطلب یہ والے پوائنٹس کو ڈسکس کیا اس سورہ میں۔ پھر اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں، کچھ آیات ہی لیں گے ہم گنی چنی، کیونکہ 286 آیات ہیں ماشاءاللہ، تو سب کو لینا یہاں پہ پاسبل نہیں ہے، تو ہم نے کچھ اسپیسیفک آیتیں ہی سلیکٹ کری ہیں۔ تو جیسے سب سے پہلے ہم نے دیکھی آیت نمبر جو 2 تھی، تو سب سے پہلے سٹارٹ جو ہوا کہ یہ کتاب ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، اور یہ کیا ہے؟ ہدی للمتقین، مطلب ہدایت ہے کس کے لیے؟ مائنڈفل آف اللہ، مطلب جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے جن کے دل میں، متقین لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ تو یہاں سے سٹارٹ ہوا، اور ہدایت کی بات سٹارٹ ہوئی، اور جب ہم سورہ کو پڑھنا شروع کرتے ہیں اور اینڈ تک ہم الحمدللہ اب ہم آ گئے ہیں، تو ہمیں سمجھ میں آیا کس طرح سے ہمیں گائیڈ کیا گیا، کس طرح سے ہمارے لیے ہدایات ہیں اس میں۔ تو وہ سب ہم ایک بار پھر سے ریکیپ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہم نے دیکھا آیت نمبر 3 to 5 میں، متقین، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کی صفات یہاں پہ بیان کی گئی ہیں۔ تو جیسے آیا ہے کہ متقین کون ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، غیب مطلب اندیکھی چیزیں جو ہمیں نہیں پتہ ہیں، ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے صرف، تو ایمان لاتے ہیں ہم غیب پر۔ متقین لوگ جو ہوتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا، پھر یقین رکھتے ہیں جو کچھ بھی نازل ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقین رکھتے ہیں اس چیز پہ،
پھر آگے آیا انہی آیتوں میں کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو دیکھا وہ صفت ہم نے دیکھی، اگلی کافروں کی صفات ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آیا کہ ان کو سمجھانے پر بھی ان کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ مہر لگا دی کس پہ؟ ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر، اور ان کی آنکھوں پر بھی کیا ہے؟ ایک پردہ ہے۔ پھر نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں منافقین کے بارے میں بھی ذکر آیا، سیکنڈ رکوع جو سٹارٹ ہوا آیت نمبر 8 سے 20 تک۔ تو منافقین کی کچھ کوالٹیز، کچھ ایٹریبیوٹس، کچھ صفات یہاں پہ بیان کی گئیں، جیسے صرف زبان سے ایمان لے کے آتے ہیں، ہے نا، اور دھوکہ دیتے ہیں، ان کے اندر شعور نہیں ہوتا، سمجھ نہیں ہوتی ان کے اندر، دلوں میں منافقت کی بیماری ہے ان کے اندر، جھوٹ بولتے ہیں، اصلاح کے نام پر فساد کرتے ہیں، ہے نا، کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کا کام کر رہے ہیں، ہم اچھا کام کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، مگر وہ فساد کر رہے ہوتے ہیں۔ ایمان والوں کو وہ بے وقوف کہتے ہیں اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر ہم نے رکوع 4، اچھا اس سورہ میں ایک بہترین بات یہ بھی ہم نے آبزرو کری کہ رکوع کے حساب سے، کچھ آیتوں کے حساب سے اسپیسیفک کچھ واقعے، کچھ سٹوریز بیان کی گئی ہیں، جیسے رکوع 4 میں آیت نمبر 30 to 39 میں آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ جیسے اگر ہم دیکھیں، کمپیئر کریں آدم علیہ السلام کے بارے میں جو ہم نے پڑھا، کیا آدم علیہ السلام کو علم دیا گیا اور آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام صحیح بتائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا اور نام پوچھے تو انہوں نے ساری چیزوں کے نام صحیح بتائے۔ اسی طرح سے اگر ہم اپنے لیے اس چیز سے کیا میسج یا کیا لیسن لیتے ہیں، تو ہمیں علم حاصل کرنا ہے، علم ہی سے انسان کی عزت ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی حوا کو جنت میں رکھا گیا، یہ بھی ہم نے پڑھا، اور ایک درخت، ایک پیڑ کے پھل کے پاس جانے سے منع کیا گیا۔ اگر ہم اس سے ایک لیسن لینا چاہیں تو وہ کیا ہوگا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تو اس کام کے قریب بھی نہیں جانا ہے نا۔ بہت ساری حدیں ہمارے لیے بھی مقرر کی گئی ہیں اس دنیا میں کہ یہ کام ہمارے لیے منع ہے، اور بولا گیا ہے کہ ان کے قریب بھی نہیں جانا، تو ہمیں ویسا ہی عمل کرنا ہے۔ پھر یہاں پہ دیکھتے ہیں شیطان نے ان کو بہکا دیا، حضرت آدم علیہ السلام، ہے نا، اور ان کی بیوی، ان کو بہکا دیا۔ آدم علیہ السلام نے پھر کیا کرا؟ توبہ کی۔ تو جو توبہ ہوتی ہے، ہم نے دیکھا بھی کہ توبہ کرنا ایک نعمت ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، وہ بھی ہم نے آگے پڑھا تھا۔ تو ہم اس سے کمپیئر اگر کریں، اسی سے کیا لیسن ڈرائیو کر سکتے ہیں ہمیں بھی اپنی غلطی کو مان لینا چاہیے، کبھی بھی خود کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور اسی کے اپوزٹ ہم نے دیکھا، جو شیطان نے جو غلطی کری، اس نے توبہ نہیں کری اس بات پہ، بلکہ تکبر کر اپنے آپ کو بڑا سمجھا، ہے نا۔ تو یہ ہمیں یہاں پہ آدم علیہ السلام کی جو سٹوری سے لیسن ملتے ہیں، تو ہم نے اس سے کچھ پوائنٹس کو یہاں پہ لکھا ہے، سمجھا ہے ان کو۔ تو اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں، بنی اسرائیل کا ذکر آیا کچھ اگلی آیتوں میں، ہے نا، جیسے آیت نمبر 40 to 124 میں۔ تو جیسے ہمیں پتہ ہے بنی اسرائیل کون ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام میں ہمیں پتہ ہے 2 بیٹے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، ہے نا، اور اسحاق علیہ السلام کی ہی بیٹوں میں سے یہاں پہ جیسے یعقوب علیہ السلام، ان کا جو پورا بنی، مطلب ان کے جو بیٹے جو پورے چلا کنیا کے اسرائیل کے نام سے وہ جانے گئے، اور کنعان جیسے فلسطین کا جو علاقہ ہے وہاں کے رہنے والے تھے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کے آگے، ان کے واقعے سے بھی بہت ساری ہم نے لیسنز لیے ہیں کہ ہمیں کیا نہیں کرنا ہے۔ پھر ہم نے بہترین اس سورہ میں بہت بہترین ربنا دعاز پڑھی، بہت ساری دعا دیکھی، ان کی میننگز دیکھے، اور جیسے کہ ایک دعا ہم نے پڑھی 128 آیت میں، ربنا وجعلنا، ہے نا، ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں مطلب مسلمان، ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنے لیے دعا نہیں کری، سب کے لیے دعا کری، ہے نا، آخرت کے لیے دعا کری، اپنی اولاد کے لیے دعا کری، ہے نا۔ تو جو ہم نے دیکھا بھی، ابراہیم علیہ السلام کی بہت بار صفات بیان کی جاتی ہیں قرآن پاک میں، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم دی، علم کے ساتھ ساتھ حکمت دی، عزت دی۔ تو جو دین کا علم سیکھے گا اس کے لیے حکمت بھی ہے اور عزت بھی ہے۔ اور ان دعاؤں سے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی خاص کر کے جو ہم دعائیں دیکھیں، تو صرف اپنے لیے نہیں تھیں، آخرت تک کے لیے تھیں، دوسروں کے لیے بھی تھیں، اپنی اولاد کے لیے بھی تھیں۔ تو ان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عقل مند وہی ہوتا ہے جو ظاہری نفع نقصان سے اٹھ کر دور کی سوچے، نا، لانگ ٹرم پلاننگ کرے۔ تو جیسے عقل مند لوگ ہوتے ہیں جو لانگ ٹرم فائدہ دیکھتے ہیں،
اور زیادہ عقل مند لوگ مطلب آخرت کا سوچتے ہیں، لانگ ٹرم فائدہ دنیا کا ہی نہیں، آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں، جہاں پہ ہمیں 100% گارنٹیڈ فائدہ ملنے والا ہے۔ پھر آگے ہم بڑھتے ہیں، پھر ہم نے کچھ اور بہترین آیت دیکھی، جیسے 138 آیت دیکھی، صبغت اللہ، ہے نا۔ صبغہ کا میننگ آتا ہے رنگ کے معنی میں، جو رنگ، وہ والا رنگ جو ہم خود اپناتے ہیں، جیسے مہندی کا رنگ ہوتا ہے، جیسے ڈائی یا مہندی کا رنگ کیا جاتا ہے جو ہم خود اپناتے ہیں۔ تو یہاں پہ صبغہ کے بارے میں آیا ہے کہ اللہ کا رنگ بہترین، مطلب اس سے بہترین کیا رنگ ہے؟ تو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہوگا، اسے اپنانے کے لیے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہوگا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے نا، اپنی سوچ کو پیچھے چھوڑ دینا ہے ہمیں، اور صرف اللہ کے حکم پہ عمل کرنا ہے، اپنے آپ کو پورا دین میں ڈبونا ہے۔ جیسے رنگ کو بھی، جیسے اگر ہم ڈائی کرتے ہیں کسی چیز پہ، تو اس کپڑے کو یا جس بھی چیز پہ ہم ڈائی کر رہے ہیں اس کو پورا کا پورا ڈبو دیا جاتا ہے اس میں، ہے نا۔ تو اسی طرح سے اگر ہم یہاں پہ کمپیئر کرتے ہوئے چلیں تو اپنے آپ کو پورا دین میں ڈبونا ہے، جو بھی آزمائشیں آتی ہیں جیسے لوگوں کے طعنے، ان سب کو برداشت کرتے ہوئے چلنا ہے۔ تو جب بھی کسی پر دین کا رنگ، جب بھی کسی انسان پہ چڑھتا ہے، جیسے ڈائی کری ہوئی چیز ہمیں الگ ہی سمجھ میں آ جاتی ہے، ہم نے جس طرح سے ڈائی کرا ہوتا ہے، تو اسی طرح سے دین کا رنگ جب بھی کسی انسان پہ چڑھتا ہے تو پوری پرسنالٹی اس انسان کی پرسنالٹی میں نظر آتا ہے، جیسے کہ اس انسان کا لین دین، وہ کس طرح سے ڈیل کرتا ہے، اس کا بات کرنا، ہے نا، یہ ساری چیزوں میں نظر آنے لگتا ہے۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، پھر ہم نے آیت نمبر 143 میں دیکھا، کافی طویل ہے یہ، لمبی آیت ہے۔ یہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ اسی طرح سے ہم نے امت وسط بنایا، مطلب یہ جو امت ہے، جو ہم امت مسلمہ ہیں، جو یہ ہم بیلنسڈ امت وسط ہیں، بیلنسڈ امہ ہیں، ہے نا۔ تو امت مسلمہ کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ ہمیں بتائی گئی کہ وہ ہے لوگوں تک دین پہنچانا، مطلب جو اسلام کا پیغام جو ہمارے پاس ہے، جو قرآن پاک ہے، اس کو آگے تک پہنچانا۔ جس طرح کعبہ شریف جیسے ہے نا، جو مکہ میں ہے کعبہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، اسی طرح امت بھی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے نا، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے ہم، تو ہمیں وہ ذریعہ بننا چاہیے، بننا ہوگا۔ پھر ہم نے اور بہترین آیت دیکھی، دل کو بہت زیادہ سکون دینے والی ہارٹ ٹچنگ آیتیں ہم نے پڑھی سورہ البقرہ میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 152 میں، وَاذْكُرُونِی، ہے نا، کہ مجھے یاد کرو، ہے نا، تو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکر ادا کرو، تم نہ کبھی بھی ناشکری ولا تکفرون، ہے نا، ناشکری نہ کرنا، نہیں کبھی بھی انگریٹفل نہ ہونا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ 153 آیت میں آیا، ہمارے لیے ایک طرح سے حکم آیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مطلب صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کس کے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ پھر 177 آیت ہم نے پڑھی، جو کہ کافی لمبی آیت ہے، اس کو بھی آیت بر کہا جاتا ہے۔ رائچسنس کے بارے میں ذکر ہے کہ ہے نا، کہ ایسا نہیں کہ صرف تم رائچسنس وہ نہیں کہ اپنا چہرہ اس طرف کر لو، ایسٹ کی طرف یا ویسٹ کی طرف کر لو، بلکہ رائچسنس یا جو نیکی ہے، جو بر ہے، وہ کیا ہے، اس کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ جیسے کہ سب سے پہلے ہمیں بتایا گیا یقین، مطلب جو ہمارے پلرز آف ایمان ہیں کہ ہمیں یقین رکھنا ہے نا، اللہ تعالیٰ پہ، رسول پہ، بکس، اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے قرآن پاک، پروفٹس پہ، اور جو اینجلز فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اسی طرح سے ہمیں، یا جو نیک لوگ ہیں وہ دیتے ہیں اپنا مال، حالانکہ اس سے محبت ہوتی ہے اس مال سے ان کو، تب بھی وہ دیتے ہیں اپنے ریلیٹیوز کو، ہے نا، اپنے آرفنز جو ہوتے ہیں، یتیم جو ہوتے ہیں، جو ضرورت مند ہوتے ہیں، جو ٹریولرز ہوتے ہیں، جو سفر کر رہے ہوتے ہیں، مسافر ہوتے ہیں، اور جو مانگتے ہیں اس ویلتھ کو، جو اس پیسے کو مانگتے ہیں، سائل جو مانگنے والے ہوتے ہیں، اور لبریٹ سلیوز، مطلب گردن کا چھڑانا یا آزاد کرنا کسی جان کو، تو اس میں اپنا مال لگاتے ہیں جو رائچس لوگ ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اینڈ دوز ہو، اور جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، اپنے وعدوں کو نبھاتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ صبر کے بارے میں بھی اسپیشلی 3 جگہوں کا ذکر کیا گیا، غریبی میں صبر کرتے ہیں، ہارڈ شپ یا مصیبت میں صبر کرتے ہیں، اور بیٹل کے دوران صبر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے بارے میں آگے پھر فرمایا گیا کہ یہی لوگ ہیں
जो क्या हैं, राइचियस हैं या नेक हैं। 177 आयत में हमने ये पढ़ा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत बेहतरीन आयत है, 186 आयत है सूरह अल बकरा की। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब भी मेरा बंदा है ना, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि मेरे बारे में सवाल करे तो मैं करीब हूँ, है ना, और मैं जवाब देता हूँ जो भी मुझे पुकारता है। फिर बस ये है कि यकीन रखें ना, ताकि तुम राइटली गाइड या शुदू मतलब गाइड हो जाओ। तो ये सूरह अल बकरा की 186 आयत है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसी के साथ साथ 216 नंबर की जो आयत है, तो इसमें भी बहुत बेहतरीन हमारे लिए मैसेज है। वो क्या है कि ऐसा हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को कराहत, जैसे तकरहू मतलब नापसंद करो किसी चीज़ को, और वो तुम्हारे लिए खैर हो, बेहतरीन हो लकुम तुम्हारे लिए। और ये भी उम्मीद है कि तुम किसी चीज़ को से मोहब्बत करो, तो हिब्बू किसी चीज़ से, और वो तुम्हारे लिए क्या है, शर हो, बुरी हो तुम्हारे लिए, है ना। और अल्लाह ताला जानते हैं, व अंतुम ला तालमून, और तुम नहीं जानते। फिर आगे बढ़ते हैं हम। आयतल कुर्सी, जो कि 255 नंबर की आयत है, काफ़ी बड़ी है ये भी, और इसमें हम इसका मीनिंग भी हम काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं इस क्लास में, है ना, तो इसकी काफ़ी फजीलत भी है। अब हम नेक्स्ट आयत देखते हैं, 269 नंबर की जो आयत हमने पढ़ी थी कि अल्लाह ताला यूतिल हिकमत, अल्लाह ताला देते हैं हिकमत जिससे वो चाहते हैं, और जिस किसी को भी हिकमत मिल गई तो उसे खैरन कसीर मतलब बेहतरीन भलाई मिल गई। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आखिरी की जो दो आयत हैं ये सूरह अल बकरा की, उनकी भी बहुत ज़्यादा फजीलत है। इसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए मैसेज है, कुछ दुआएं भी हैं बेहतरीन, तो काफ़ी फजीलत आती है इसके बारे में, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। जैसे कि इसके बारे में ईमान के जो पिलर्स हैं, जो आर्टिकल्स ऑफ फेथ हैं, उसके बारे में हैं डिस्कस। फिर रिपेंटेंस के बारे में है कि किस तरह से माफ़ी मांगी जाती है ना, ये वर्ड हमने पढ़ा था ना, गुफ़राना का रब्बना व इलैकल मसीर, है ना, जो माफ़ कर दें हमें। फिर कोई भी जान को अल्लाह ताला उतना ही तकलीफ देते हैं, उतनी ही उसके ऊपर मशक्क़त डालते हैं जितनी वो बेयर कर सके, जितना वो उस चीज़ को झेल सके। फिर हमें दुआ करने का तरीक़ा भी सीखा हमने इन आयतों से, दो आखिरी की। और अल्लाह ताला ही प्रोटेक्ट करते हैं, सिर्फ ओनली प्रोटेक्टर है मुसलमानों के लिए। अब हम कुछ कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं, सूरह अल बकरा के कुछ इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। तो जो भी कुरान पाक में वजाहत आई हैं, है ना, जितने भी हमने कुरान पाक में हम आगे पढ़ेंगे, पढ़ते जाएंगे, तो इसमें ये कहीं ना कहीं टॉपिक्स इसमें छुए टच किए गए हैं सूरह अल बकरा में, है ना, ये टॉपिक्स हमें मिलेंगे सूरह अल बकरा में। तो जैसे इस सूरत के शुरू में ईमान की शर्त रखी गई थी, तो तो पूरी डिटेल सूरह के अंदर एक्सप्लेन है कि इन अहकाम पे अमल करोगे तो हिदायत मिलेगी। ईमान इंसान में आजिज़ी मतलब हम्बलनेस पैदा करती है, बंदे को याद दिलाती है कि मैंने किसको खुदा माना है। अब हमारे लिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, जैसे हमें पता है ईमान नाम है जानना, मानना, इकरार करना और अमल से साबित करना। इसी तरह करने के काम क्या हैं, अहकाम हमें जानना है कि हमारे लिए क्या क्या हुक्म है, करने के काम क्या है, फिर उन पे अमल करने की कोशिश करनी है। फिर कबूलियत, उनका कबूल अल्लाह ताला उन्हें करें तो उसके लिए दुआ करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी समरी ख़त्म होती है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। उम्मीद है कि हम आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अल्लाह से दुआ है कि हम सब इस पे अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह बहुत अच्छी समरी एक्सप्लेन की। या अल्लाह हमसे कबूल फरमाएं। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।